لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ ڈلاس امریکہ سے براہ راست بیان، رکن شورا کے مدنی پھول۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ مدنی چینل ریلے مجلس، کیبل آپریٹر سے ملاقات۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سلسلہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے میں دیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول۔ عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات پر علم و حکمت سے معمور گفتگو کا سلسلہ رہا۔ پاس و دور بیٹھنے والے سب ہوئے فیضیاب، جھلکیوں سے آپ بھی پائیے فیض۔ باپا، آج باہر کے مقامات 140 اور شعبہ جات پاکستان کو ملا کر تقریباً 709 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے۔ پونا ہند عالمگیری کابینہ، خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کئی ایک سے بات ہوئی ہے، رات میں ایک سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پکڑ لیا، اب وہ جو پکڑتا ہے تو آواز نہیں نکلتی منہ سے، اب وہ یا غوث کہنا چاہ رہا ہے یا پیر کہنا چاہ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا ہے یا کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہے، منہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، اٹک رہی ہوتی ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ آدھا نیند میں آدھا جگا ہوا ہے۔ تو کیا یہ جنات کی کوئی علامات میں سے؟ یہ بعض اوقات سنا ہے کہ جیسے کہ تعویذ پہنا ہے وہ بغل میں دب گیا، یا کوئی ایسے مطلب اینگل پر دل دب گیا سونے میں، ہو سکتا ہے اس پر بھی کوئی ایسا ہو جاتا ہو، یا دل پر ہاتھ رکھا ہوا ہے بوجھ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی ایسی کیفیت ممکن۔ اب اس کو کنفرم جنات کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ عموماً کموں بیش سبھی کو اس طرح ہوتا ہوگا۔ تو اس میں اگر سونے سے پہلے 21 بار یا متکبر ہو تو خواب کے تعلق سے اس طرح کی چیزوں سے بچت، اور جو حدیث پاک میں حصار پڑھنے کا جو ہے کہ ہاتھ پھیلا لے، اور سب سے پہلے اعوذ بسم اللہ، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر پوری بسم اللہ پڑھ کے سورہ الناس، یہ پڑھ کے اپنی ان دونوں ہاتھوں پہ دم کر لے، اور آگے سے شروع کرنا یہ سنت ہی کہیں گے، سرکار ایسا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یوں آگے سے شروع کرے اس کو، پھر بہرحال جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے نا اس طرح ہر طرح سے ہاتھ پہنچائے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں انگلیوں کا بھی خلال کر لیتا ہوں۔ تو یہ 5 منٹ کے آس پاس کا یہ عمل ہے، یہ اگر ناغا نہ کرے، اس میں یہ ہے شرط، اگر سست بن جاتے ناغے شروع کر دیتے نا تو بعض اوقات وہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے تجربات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کو اگر مستقل جاری رکھے نا انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ہند، غریب نواز کا ہند، پونا میں جو عاشق رسول منتخب ہوئے ہیں سفر مدینہ کے لیے، علاء الدین ذاکر بن رفیق سردار آباد، حیدر علی بن یوسف باب المدینہ والے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز، جمشید بن محمد، انشاءاللہ 30 دن کے قافلے میں شکرانے میں سفر کرنا آپ کو انشاءاللہ۔ میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے پہلی دفعہ کراچی میں آیا ہوں اور پہلی دفعہ فیضان مدینہ میں
تشریف لایا ہوں. الحمدللہ باپا سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. مدنی پھول کافی زیادہ انہوں نے بتائے. آج مدنی مذاکرے میں جو میں نے سیکھا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کی نیت بھی کرتا ہوں کہ آئندہ میں کھجوری چٹائی پر سوؤں گا انشاءاللہ. میں پہلے بیڈ پہ یا زمین پہ ایسے سوتا تھا چادر بچھا کے. انشاءاللہ آج کے بعد نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق جیسے باپا نے فرمایا چٹائی استعمال کروں گا، اور انشاءاللہ چٹائی پر ہی سویا کروں گا انشاءاللہ. نام میں نے بہت سنا تھا اپنے پیر مرشد کا، اور اللہ کی فضل سے آج میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور آج مجھے فخر ہے کہ میں آج ایسی تعلیم گاہ میں ہوں جہاں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. پہلی بار آیا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ مجھے یہاں سے کچھ حاصل ہو جائے، اور بہت اچھا لگا. اور الحمدللہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا، اور میں یہ عہد کر کے جاؤں گا کہ میں انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف بھی رکھوں گا، اور ماما شریف اور سنت رسول بھی رکھوں گا. پاپا بتا رہے تھے سگریٹ کے بارے میں کہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے، نقصان دہ ہے. ایک تو پیسوں کا خرچ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے صحت کو بھی گرا رہے ہیں. اور آئندہ یعنی کہ انشاءاللہ سگریٹ چھوڑنے کی یعنی کہ نیت کرتا ہوں. میں تو بہت زیادہ سگریٹ پیتا تھا. انشاءاللہ میں نے نیت کری ہے کہ میں 30 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور مذاکرے میں بھی انشاءاللہ میں شرکت کرتا رہوں گا. یہاں پر جو ماحول ہے اس میں مجھے بہت ہی جو نا اچھا لگا. اور آج جو پاپا نے بیان بتایا، جھوٹ بولنے کے حساب سے جو سمجھایا تھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہیں جا رہے ہیں بس میں یا کسی چیز میں تو بزرگ کو یاد آتا ہے تو خود اٹھ کے جو نا بزرگ کو جو بیٹھنے کے لیے سیٹ دینے، یہ بات اچھی لگی. اس پہ بھی انشاءاللہ میں عمل کروں گا. میں نے انشاءاللہ تعالی یہ نیت کی ہے کہ میں اب تمام وہ نازک بستر چھوڑ کے اپنے اس نبی کی سنت پہ پورا اترتے ہوئے اور اپنے مرشد کی بتائی بات پہ چٹائی پہ سوؤں گا، اور چٹائی پہ ہی میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی کا باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں جدول رہا، جہاں اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہونے والا شخصیات مدنی حلقہ، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جلاس USA امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. رکن شورا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے امریکہ کے سفر پر ہیں. 90 کے قریب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یعنی 90 مقامات پر میرے رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ہمیں پتہ ہے کیا بات کی؟ میرے رب نے میرے لیے کیا فرمایا ہے؟ کس کو فکر ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ کس نے پڑھے وہ 90 مقامات کہ یار میں یہ تو پڑھ لوں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو میسج کریں، ای میل کریں، کئی وطن سے دور ہوں، گھر پہ خط لکھیں، اور کچھ عرصے کے بعد اسے فون کریں کہ میں نے خط لکھا تھا، مل گیا، میرا ای میل آیا تھا، مل گیا.
وہ کہے مل تو گیا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کیسا لگے گا؟ یار میں نے اتنی محبت سے، اتنا دور سے، اتنے جذبات کے ساتھ بھیجا، مل بھی گیا پھر بھی نہیں پڑھا، میرا اتنا بھی خیال نہیں، مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں۔ آج دنیا میں کوئی ہمارا پیغام نہ پڑھے ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سیکھا، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ ایکسکیوز کرے جناب قرآن تو عربی میں ہے ہمیں تو نہیں آتا، تو کیا پیدا ہوتے ہی انگریزی سیکھ لی تھی آپ نے؟ آپ میں سے کسی کو بھی پیدا ہوتے ہی انگریزی نہیں آتی تھی؟ روئے انگریزی میں نہیں تھے آپ جب پیدا ہوئے تھے، یہاں آئے انگریزی بھی سیکھی، قوانین بھی سیکھے، بہت سارے اسٹرگل کر کے ڈرائیونگ بھی سیکھی، ڈرائیونگ لائسنس بھی لے لیا، بہت ساری چیزیں سیکھ لی، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا، نہیں سیکھا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن سمجھنا نہیں سیکھا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ہم جیسوں کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی کر دیا۔ چلے اب تو عربی میں تھا نا قرآن، اردو میں ترجمہ آ گیا، انگلش میں ترجمہ آ گیا، آسان زبان میں اس کی جناب تفاسیر آ گئی۔ دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں جہاں مدنی عطیات سے بہت سارے مدنی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ترغیب و تحریض کے لیے رکن شورا کی مدنی عطیات جمع کرنے کی مہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ صدر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے نامہ اعمال کے ابتدائی دن روزہ رکھ کر اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان اور دیگر جگہوں میں ہوا سلسلہ مناجات افطار۔ مختصراً جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ خالق کل شیء یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا اس آیت میں حکم ارشاد فرمایا، اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور باوجود کوشش کے وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ امام قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، جب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیارے
یا نظر آقی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. مجلس تجہیز و تکفین کے تحت نیپال گنج نیپال میں ہوا ہند رضوی کابینات کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع، جس میں ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے عملی طریقہ سیکھنے کی کوشش کی، جبکہ مجلس کے متعلقہ رکن شورا نے بذریعہ انٹرنیٹ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مدنی چینل ریلے مجلس، جس کے ذمے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن عام کرنا اور کیبل آپریٹرز کو نیکی کی دعوت دینا ہے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان پاک علوی کابینہ میں اس مجلس کے اسلامی بھائیوں نے کیبل آپریٹر سے ملاقات کی. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جبکہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 26 روزہ فیضان قرآن و حدیث کورس کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. آپ دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کے بہت کچھ علم دین کے بارے میں حاصل سیکھ سکتے ہیں. آج میں پہلی دفعہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوں. مجھے اس میں شرکت کر کے بہت اچھا محسوس ہوا. مجھے اپنی اصلاح کا کافی موقع ملا اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس کے اجتماعات میں شرکت کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے بہت سی برکات لوٹنے کا موقع ملا ہے. کراچی میں رمضان المبارک کا 30 دن کا جو اعتکاف ہو رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب اور حاجی عمران اتاری صاحب بھی ضرور شرکت فرمائیں گے. اس میں انشاءاللہ میں اعتکاف کروں گا. دعوت اسلامی والے وقتاً فوقتاً مدنی قافلے کے حوالے سے ذہن بناتے رہتے ہیں. میں بھی اس دفعہ یونٹی کے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کروں اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں. Today I participated in a well-organized, well-arranged seminar arranged by Dawat Islami at UT Lahore. I really appreciate the sincere efforts of Dawat Islami for Islam and Amir Dawat Islami Hazrat Allama Maulana Abul Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhumul Aliyah. Dawat Islami is a non-political and peaceful movement. مبلغ دعوت اسلامی نے جو کچھ بیان فرمایا اس سے میں بہت متاثر ہوا، اور انہوں نے اس بیان کے دوران طلباء کا مدنی قافلے کا ذہن بنایا، جس میں میری نیت ہے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد بھی ہے
اور یہاں پر لوگ سیکھنے سکھانے بھی آئے. فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کا میرا ذہن ہے، انشاءاللہ کریں گے. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں شخصیات مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں اسلامی بھائیوں کو 30 دن اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کرنے کا ذہن دیا. مدنی حلقہ دیکھیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور حبیب گنج کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت میں شرکت کی، جبکہ اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ ڈھولی گنج میں تاجر اجتماع کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. 18 جون عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے مدنی مذاکرہ، جس میں نعت خواں، نقیب حضرات، آرگنائزرز اور اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شرکت کریں گے. کئی اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے. امیر دعوت اسلامی 18 جون کو بروز بدھ کے دن نعت خوان حضرات ان کا مدنی مذاکرہ ہوگا، جو حضرت والا کی زیر سرپرستی ہوگا. حضرت والا ان کی تربیت فرمائیں گے. میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کروں. بڑی شدت سے 18 جون کا انتظار ہے. آپ لوگ بھی اس مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں. 18 جون بروز بدھ انشاءاللہ نعت خوانوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے، جو فیضان مدینہ میں ہوگا اور فیضان مدینہ کراچی میں ہوگا. اور میرے بھائی اور میرے بیٹے کی پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس محفل میں حاضر ہوں. 21 جون شیخوپورہ روڈ گجرانوالہ پنجاب پاکستان مدنی مذاکرے میں، جس کے بارے میں گزشتہ رات رکن شورا نے بتایا کہ وہاں مدینہ منورہ کے 7 ٹکٹوں کی قرآن دازی ہے. تیاریوں کے ضمن میں نگران صدیقی کابینات نے مدرسۃ المدینہ گجرات پنجاب پاکستان کے مدنی منوں کو ذہن دیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.